خاور پوائنٹ میں خوش آمدید. چلو اب ساتھ چلتے ہیں. بائے شمسہ اقبال. قسط نمبر 43. وہ اسٹڈی ٹیبل کے پاس پڑی کرسی پر بیٹھی تھی. ہاتھ میں ایک البم موجود تھا. اس میں کچھ تصویریں تھیں، اس کے نکاح کی تصویریں. وہ انہیں دیکھ رہی تھی اور ساتھ ہی مسکرا بھی رہی تھی. ایک تصویر میں حیدر اسے کیک کھلا رہا تھا. اسے یاد آیا کیسے وہ کیک اس کے منہ کے پاس لا کر فوراً ہاتھ پیچھے کھینچ لیتا تھا. پھر آخر کار تنگ آ کر اس نے زبردستی اس کا ہاتھ پکڑ کر کیک منہ میں ڈال لیا تھا. ایک اداس سی مسکراہٹ اس کے چہرے پر آئی تھی، مگر آنکھیں اب بھی خشک تھیں. اس نے موبائل اٹھا کر ایک بار پھر حیدر کا بھیجا گیا پیغام پڑھا تھا. دل پر بوجھ مزید بڑھ گیا تھا. پھر سامنے پڑی ڈائری اٹھائی اور قلم لے کر لکھنے لگی. کہا جب تم نے ہم سے کہ چلو اب ساتھ چلتے ہیں، لے کر ہاتھوں میں ہاتھ چلتے ہیں، چلو اب ساتھ چلتے ہیں. محبت کے سفر پر جذبوں کا کارواں لے کر تو میں چل پڑی اٹھ کر. نہ کچھ پوچھا نہ کچھ سوچا، ابھی چند ہی قدم چلے تھے کہ ہوا ایسی چلی، ہجر کی دھول میں ہم تم کھو گئے. ہم سفر تھے مگر اجنبی ہو گئے. جب جدا ہونا ہی تھا تجھ کو تو پھر کیوں کہا تھا مجھ کو کہ چلو اب ساتھ چلتے ہیں، لے کر ہاتھوں میں ہاتھ چلتے ہیں، چلو اب ساتھ چلتے ہیں. وہ یوں ہی بیٹھی اب ان لفظوں کو دیکھ رہی تھی جب دروازے پر آہٹ ہوئی. اس نے مڑ کر دیکھا ماہین اندر داخل ہو رہی تھی. اس کی آنکھیں برس رہی تھیں، چہرے پر زردی چھائی ہوئی تھی. دعا ڈائری بند کر کے اس کی جانب بڑھی. کیا ہوا ہے ماہی؟ اب کیوں ایسے رو رہی ہو؟ اس نے ماہین سے پوچھا. ماہین نے اس کو دیکھا. جیسے سوچ رہی ہو اس سے ذکر کرے یا نہیں؟ جو ہو چکا ہے اس سے بڑا سانیہ میری زندگی میں اور کوئی نہیں ہو سکتا. تم یہ مت سوچو کہ میں برداشت کر پاؤں گی یا نہیں. دیکھو اب تک تو زندہ ہوں. اس کا دل دھڑکنا چھوڑ گیا مگر میرا ابھی بھی دھڑک رہا ہے. سمجھ نہیں آ رہی کہ اسے بے وفا کہوں یا خود کو. دعا اداسی سے مسکراتی ہوئی دوبارہ ٹیبل کی طرف بڑھ گئی. اپنا پین اٹھا کر دیکھا جو حیدر نے اسے گفٹ کیا تھا. اسے پین ہولڈر میں لگا کر اپنی ڈائری اٹھائی. دعا، ماہین نے اسے پکارا تھا. اس نے ڈائری ایک بار کھول کر دیکھی اور پھر اسے بند کر دیا اور اسے دراز میں رکھنے لگی. حیدر بھائی کا دل اب بھی دھڑک رہا ہے دعا، وہ بند نہیں ہوا. ماہین کے الفاظ پر اس کا دراز کی طرف بڑھتا ہاتھ رکا تھا. دھڑکن تھمی تھی. وقت کی گردش گویا رک گئی تھی. وہ پلٹ ہی نہیں سکی تھی. ان کا دل ساتھ کے سینے میں دھڑک رہا ہے دعا. وہ مرنے سے پہلے اپنا ہارٹ ڈونیٹ کر گئے تھے. ساتھ کے سینے میں وہ دل آج بھی دھڑک رہا ہے دعا. میں نے محسوس کیا ہے مجھے ساتھ بہت پیارا تھا پہلے سے ہی، مگر اب وہ مجھے اور بھی پیارا ہو گیا ہے دعا. مجھے اس میں حیدر بھائی کا عکس نظر آنے لگا ہے. اس کے آنسو گالوں کو بھگو رہے تھے اور دعا وہ سانس بھی نہیں لے سک رہی تھی. ماہین سامنے خلا میں گھرتے ہوئے سب کہہ رہی تھی، اس بات سے بے خبر کہ دعا کی کیا حالت ہے. تم نے اپنا دل بھی کسی اور کے حوالے کر دیا حیدر. اس کے دل میں شکوہ ابھرا تھا. اس نے بر وقت ٹیبل کو تھام کر خود کو گرنے سے بچایا. ڈائری ہاتھ سے گر کر زمین بوس ہو چکی تھی. اس آواز پر ماہین نے چونک کر اسے دیکھا، پھر دوڑ کر اس تک پہنچی. اس کا بازو پکڑ کر پاس پڑی کرسی پر بٹھایا اور پھر پانی کا گلاس اس کی جانب بڑھایا. دعا نے ایک ہی سانس میں پورا گلاس پی لیا. ماہین نے گلاس لے کر میز پر رکھا،
پھر اس کا ہاتھ تھام کر اس کے سامنے ہی نیچے قالین پر بیٹھ گئی۔ دعا، حیدر بھائی جان گئے تھے کہ اب ان کا بچنا مشکل ہے، تو اس وقت انہوں نے اپنا ہاتھ ڈونیٹ کرنا چاہا۔ وہ اس کا ہاتھ سہلاتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ دعا بس خالی خالی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ پھر بھائی کے سائن کے بعد ماما کے سائن بھی لیے گئے تھے، اس وقت جب بھائی ہم سب سے بہت دور جا چکے تھے اور انہوں نے اپنی مرضی سے وہ اپنی بات مکمل ہی نہ کر پائی کہ دعا نے اس کے ہاتھوں کو جھٹک دیا۔ وہ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ دعا چلائی تھی۔ وہ کیسے کر سکتا ہے ایسا ماہی؟ اس کا دل تو میرا تھا نا، وہ اتنا سنگ دل کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے وہ سانس لیتے لیتے اپنا دل کسی اور کو دینے کا کہہ کر کاغذ کے ٹکڑے پر سائن کر سکتا ہے؟ میں بیوی ہوں اس کی، وہ سینے پر انگلی رکھے کہہ رہی تھی۔ میری مرضی کے بغیر وہ کیسے کر سکتا ہے ایسا؟ میں بیوی ہوں اس کی ماہی، اسے مجھ سے پوچھنا چاہیے تھا، مجھے بتانا چاہیے تھا۔ وہ اتنا ظالم کیسے ہے؟ وہ چلا رہی تھی۔ ایسی بیوی جس کے بارے میں وہ جانتے تھے کہ چند لمحوں بعد وہ بیوی سے بیوہ کے درجے پر چلی جائے گی، اس لیے انہوں نے تمہیں نہیں بتایا، یہ سوچ کر کہ تمہیں تکلیف ہوگی۔ نہ ہی وہ تمہارا سامنا کرنے کی ہمت کر پا رہے تھے۔ وہ اسے سمجھا رہی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے ماہی، مجھے ابھی تکلیف نہیں ہو رہی؟ وہ پوچھ رہی تھی یا بتا رہی تھی؟ ماہین کے لیے اندازہ کرنا مشکل تھا۔ ماہین کے آنسو بہہ رہے تھے۔ اس نے دعا کو دیکھا، شاید وہ رو لے، مگر اس کی آنکھیں اب بھی خشک تھیں۔ اسے بے اختیار ہادی یاد آیا۔ اس کی آنکھیں بھی ایسے ہی خشک تھیں، تو کیا وہ بھی حیدر کا غم دل سے لگائے ہر آنسو آنکھ سے باہر گرانے کی بجائے دل پر گرا رہا تھا؟ وہ یہ سوچ کر رہ گئی۔ وہ ان کی آخری خواہش تھی دعا، اور اگر تم ہوتی بھی تو ان کی آخری خواہش کو ضرور پورا کرتی۔ ماہین نے دوبارہ اس کا ہاتھ تھاما۔ دعا نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ ایسا ہی ہے ماہی، اپنی ہر بات منوا لیتا تھا مجھ سے اور ہر کسی سے۔ ایک زخمی سی مسکراہٹ چہرے پر ابھری۔ ماہی، دعا نے اپنا دوسرا ہاتھ ماہین کے ہاتھ پر رکھا۔ اس کا دل اب بھی دھڑکتا ہے، اس کی دھڑکنیں اب بھی چلتی ہیں۔ وہ جیسے یقین کرنا چاہ رہی تھی۔ ماہی نے نم آنکھیں لیے اس بات میں سر ہلایا۔ دعا مسکرائی تھی، عجیب سی مسکراہٹ تھی اس کی۔ اس کا دل اب تک دھڑک رہا ہے، ابھی بھی دھڑک رہا ہے اس کا دل۔ تبھی تو میرا دل بھی دھڑک رہا ہے، تبھی تو میں بھی زندہ ہوں۔ میں حیرت زدہ تھی کہ اگر اس کا دل نہیں دھڑک رہا تو میں کیسے زندہ ہوں، مگر مجھے اب سمجھ آ رہا ہے، اس کا دل دھڑک رہا ہے تبھی میرا دل بھی دھڑک رہا ہے۔ وہ دیوانوں کی سی طرح بول رہی تھی۔ ماہین نے ایک نظر اسے دیکھا جو اب ڈائری اٹھا کر دراز میں ڈال رہی تھی، پھر اسے کھانا کھلانے کے لیے اس کا ہاتھ تھام کر باہر کو چل دی۔ میرا اتنا حق تو بنتا ہے کہ اسے دیکھوں، پلیز میم، وہ منت کر رہی تھی۔ اسے جانے دے میڈم، ذیشان صاحب کی آواز پر اس نے مڑ کر دیکھا اور پھر ندامت سے سر جھکا لیا۔ تمہیں حق ہے دیکھنے کا، میں تمہیں کبھی نہیں روکوں گا۔ انہوں نے آگے بڑھ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ اس نے تشکر بھری نظروں سے انہیں دیکھا اور پھر بنا کچھ کہے اندر کو بڑھ گئی۔ اس نے کمرے میں قدم رکھا۔ اس کا اپنا دل بے چین ہوا تھا۔ معمول سے ہٹ کر اس کی دھڑکنیں شور مچا رہی تھیں۔ وہ اس کے پاس جا کھڑی ہوئی۔ وہ پہلی بار اسے دیکھ رہی تھی، وہ چہرہ جو اس کی زندگی میں سب سے اہم شخص کے لیے بہت اہم تھا۔ وہ بے اختیار ہی اسے دیکھتے دیکھتے ذرا جھکی تھی۔ سعد ابھی نیم غنودگی میں تھا۔ سامنے کھڑے وجود نے اپنا کامتا لرزتا ہاتھ آگے بڑھایا تھا۔ یہ عمل بے اختیاری میں ہوا تھا۔
ہاتھ سیدھا سینے پر اس کے دل کے عین اوپر جا رکا تھا۔ 1 2 3 اس نے اس دل کی دھڑکن محسوس کی تھی۔ حیدر۔ سسکی کی صورت میں یہ نام اس کے لبوں سے ادا ہوا۔ سعد بے چین ہوا تھا۔ اس کے جسم میں حرکت ہوئی، مگر وہ اس سب سے بیگانہ بس ہاتھ اس کے سینے پر رکھے اس دل کا دھڑکنا محسوس کر رہی تھی جس کا اصل مالک اس کے اپنے دل میں بستا تھا۔ جانے کیوں اس کے دل میں خواہش جاگی تھی کہ وہ اس دل کو دھڑکتے ہوئے سنے، اس کا دھڑکنا محسوس کرے، اس کی دھڑکنوں کو سنے۔ وہ جھکی تھی سعد کے چہرے کے بالکل قریب۔ دعا۔ سعد کے منہ سے نکلنے والے اس کے نام پر وہ ہوش کی دنیا میں واپس لوٹی تھی، ٹھٹک کر رکی تھی اور پیچھے ہٹنے کی بجائے سانس روکے اسی ایک پوزیشن میں کھڑی رہی۔ پھر سعد کو دیکھا، وہ غنودگی میں تھا۔ تو پھر اس کا نام کیوں لے رہا تھا؟ اس نے یہ نہ سوچا۔ وہ اس بات سے انجان تھی کہ یہ آخری نام تھا جو اس نے حیدر کے منہ سے سنا تھا۔ ایک بے نام آنسو اس کی آنکھوں سے نکل کر سعد کے چہرے پر گرا تھا۔ یہ حیدر کی شہادت کے بعد پہلا آنسو تھا جو اس کی بنجر آنکھ سے بہا تھا۔ سعد اس آنسو کے اپنے چہرے پر گرنے سے بے چین ہوا تھا۔ اس نے آنکھیں کھولنا چاہی۔ دعا پل کے پل پیچھے ہوئی تھی۔ اس نے جلدی سے اپنا ہاتھ اس کے سینے پر سے ہٹایا تھا اور پھر اپنے چہرے کو چھوا۔ حیرت سے ہتھیلی کو سامنے کر کے وہ آنسو دیکھا جو اس کی آنکھ سے بہا تھا۔ کس کے لیے اور کیوں تھا وہ اس بات سے انجان تھی۔ ایک بے نام سا آنسو تھا وہ پلٹ کر دروازے کی طرف بڑھی تھی۔ اس کی پوری جان اس ہتھیلی میں سمٹ آئی تھی جس سے اس نے اس دل کا دھڑکنا محسوس کیا تھا۔ وہ باہر نکلی تھی، بنا کچھ کہے ذیشان صاحب کے پاس سے گزر گئی۔ انہوں نے دکھ سے اسے دیکھا۔ ایک منظر یادوں کے پردے پر لہرایا تھا جب وہ حیدر کے ساتھ اس کا ہاتھ تھام کر مال سے نکل رہی تھی۔ پھر وہ کاؤنٹر کی طرف مڑے۔ یہ جب بھی یہاں آئے اسے ساتھ سے ملنے دینا، انہوں نے AFNS آفیسر سے کہا۔ اس نے سر اثبات میں ہلایا۔ وہ اس کے پیچھے ہی پارکنگ کی طرف بڑھے، اپنے NCB کو گاڑی کی چابی دے کر دعا کو گھر چھوڑنے کی تلقین کرتے ہوئے واپس اندر آ گئے۔ وہ سعد کی کمرے کی طرف جا رہے تھے کہ ان کا موبائل بج اٹھا۔ ماہین کا نمبر اسکرین پر جگمگا رہا تھا۔ السلام علیکم بیٹے، کیسی ہو؟ انہوں نے اپنے لہجے میں بشاشت لاتے ہوئے کہا۔ میں ٹھیک ہوں انکل، مگر وہ ہادی فون نہیں اٹھا رہے، میں کب سے انہیں کال کر رہی ہوں۔ دعا جانے کہاں چلی گئی ہے، بنا کچھ بتائے گھر سے نکل گئی ہے وہ، ہم سب بہت پریشان ہیں۔ اس نے ایک ہی سانس میں جواب دیا۔ وہ ہاسپٹل میں تھی، سعد کو دیکھنے آئی تھی، ابھی میری گاڑی میں واپس آ رہی ہے، پریشان مت ہو۔ انہوں نے ماہین کو تسلی دی۔ ماہین نے دل ہی دل میں شکر کا کلمہ ادا کیا۔ وہ اس کے ایسے بنا بتائے چلے جانے پر پریشان ہو گئی تھی اور ہادی بھی کال نہیں اٹھا رہا تھا۔ ماہین بیٹے، مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی تھی، انہوں نے نرمی سے کہا۔ جی انکل بولیں۔ اسے ان کے انداز پر حیرت ہو رہی تھی کہ آخر وہ کیا بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ بیٹا، ہادی کو آج میں نے دیکھا ہے، وہ بہت ڈسٹرب ہے۔ حیدر کے بعد سے بہت اکیلا پڑ گیا ہے وہ۔ سعد کی بھی ایسی حالت ہے کہ وہ اسے کچھ کہہ نہیں سکتا، کچھ بتا نہیں سکتا۔ وہ تمہید باندھ رہے تھے اور ہمارے سامنے وہ خود کو بہادر ہی ثابت کرتا رہتا ہے، ہمیں تسلی دیتا ہے، مگر میں نے آج محسوس کیا ہے کہ وہ خود اندر سے ٹوٹ چکا ہے حیدر کے جانے کے بعد۔ وہ اب اصل مسئلے کی طرف آ رہے تھے۔ ایسے میں ایک تم ہی ہو جو اس کا دکھ بانٹ سکتی ہو، جو اسے سنبھال سکتی ہو۔ تمہارے خوف سے میں واقف ہوں،
مگر تم دونوں کے درمیان جو رشتہ استوار ہو چکا ہے تم اس سے انکار نہیں کر سکتی۔ ایسے حالات میں چاہوں گا تم آگے بڑھ کر اسے سہارا دو، اسے سنبھالو، اس کے دکھ کو بانٹو، جیسے وہ سب کو سنبھالتا آیا ہے، سب کا دکھ بانٹتا آیا ہے۔ اسے ایک باپ کی درخواست سمجھ لو ماہین۔ انہوں نے اصل بات ماہین کے سامنے رکھ دی تھی۔ وہ خود بھی آج اس کی حالت دیکھ کر جان چکی تھی، مگر اس نے اب تک ہادی سے بات کرنے کا نہیں سوچا تھا۔ مگر اب ذیشان صاحب کی درخواست پر وہ نہ نہیں کر سکتی تھی۔ کیسی باتیں کر رہے ہیں انکل؟ آپ بالکل میرے پاپا کی طرح ہیں۔ آپ درخواست نہیں کیا کریں، حکم دیا کریں، ماہین نے ان سے کہا، اور پھر الوداعی کلمات کہہ کر کال بند کر دی۔ وہ اب کمرے میں کھڑی سوچ رہی تھی کہ ہادی سے کیسے اور کیا بات کرے، کیسے اسے تسلی دے، کیسے اس کا دکھ بانٹے، جبکہ رات آہستہ آہستہ سرک رہی تھی۔ ہادی گاڑی لے کر سڑک پر نکل آیا تھا۔ اسے ارد گرد کا کوئی ہوش نہ تھا۔ بے دھیانی سے گاڑی چلاتا جانے کہاں چلا آیا تھا۔ آنکھیں بار بار دھندلا رہی تھیں۔ سامنے آتی گاڑی سے اس کی گاڑی ٹکراتے ٹکراتے رہ گئی۔ بروقت بریک پر پاؤں رکھ کر اس نے خود کو اس بڑے حادثے سے بچایا تھا۔ سامنے دوسری سیٹ پر پڑا موبائل دیکھا۔ اس پر ماہین کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ اس وقت اسے کسی اپنے، بہت اپنے کی کمی محسوس ہو رہی تھی۔ ایسی کسی بھی حالت میں ہر پل ساتھ رہنے والا ہی آج اس کی اس حالت کی وجہ تھا۔ اس نے کال ریسیو کی۔ ہیلو ہادی، کہاں ہیں آپ؟ ماہین کی بے تاب سی آواز ابری تھی۔ پتہ نہیں، اس نے تھکے تھکے سے انداز میں سیٹ سے سر ٹکاتے ہوئے کہا۔ ہادی، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ انکل پریشان ہیں آپ کی وجہ سے۔ آپ کہاں ہیں بتائیں، میں ابھی آتی ہوں۔ اس نے اس خوف کو سلا کر محبت کے پروں کو خوف کے شکنجوں سے آزاد کرنا چاہا۔ میں حیدر کے کمرے میں کچھ وقت گزارنا چاہوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے کال بند کر دی تھی، جبکہ ماہین کا دل ایک پل کو رک کر پھر چلا تھا۔ اس دن کے بعد سے اب تک کوئی بھی اس کمرے میں نہیں گیا تھا۔ سعدیہ بیگم کی بھی ہمت نہیں ہو پا رہی تھی وہاں جانے کی، اور اب وہ وہاں جا رہا تھا۔ ماہین نے گھڑی کو دیکھا اور پھر سعدیہ بیگم کا نمبر ملایا۔ وہ گھر میں اکیلی تھی۔ وہ ہادی کو اس کمرے میں جانے سے روکنا چاہتی تھی، اس لیے اس نے سعدیہ بیگم کو کال کی تاکہ ان کی مدد لے۔ بیٹا ابھی دعا گھر نہیں آئی، مجھے کچھ وقت لگے گا گھر آنے میں۔ سعدیہ بیگم کے جواب نے اسے انہیں کچھ بھی بتانے سے روک دیا تھا۔ اس نے مایوسی سے کال بند کی۔ تبھی ڈور بیل بجی تھی۔ ماہین نے جا کر دروازہ کھولا۔